السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق میں، جنگ خندق میں انصار کی کیسی ان کی ایمانی شجاعت تھی، ایمان کی بہادری کہ جب گھیرا بندی کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی حالت دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار ہمت نہ ہار جائیں، کیونکہ گھیرا بندی دیکھیں کم و بیش یہ ایک مہینے تک رہا۔ ایک مہینہ کہنا آسان ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار ہمت نہ ہار جائیں، تو میرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ مدینے کی جتنی پیداوار ہوگی اس کے 3 حصے کر کے تیسرا حصہ انہیں دیں گے، کفار مکہ کا یہ ساتھ چھوڑ دیں۔ مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اپنا یہ خیال اظہار فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بارے میں اللہ کی طرف سے وحی اتار چکی ہے تو جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کفر کی حالت میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمایا ہے تو بالا ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کافروں کو کھجوروں کے انبار نہیں، نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ غزوہ خندق میں خندق کی وجہ سے ہاتھا دست بستہ یعنی آمنے سامنے لڑائی تو نہیں ہو سکتی تھی، بیچ میں خندق تھی۔ اب کافر حیران تھے کہ اس خندق کو کیسے پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر یہ چل رہے تھے۔ آخرکار ایک دن عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب اور زرار بن الخطاب وغیرہ یہ کفروں کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ یہ سب خندق کے پاس آئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کدوا کر یہ جو ہے نا خندق کو انہوں نے پار کیا۔ اب سب سے آگے عمر بن عبد ود تھا۔ اب یہ عمر بن عبد ود غزوہ خندق میں یہ کیسے مارا گیا؟ اب دیکھیں، یہ اگرچہ 90 سال کا جو ہے نا بوڑھا تھا، 90 سال اس کی عمر تھی، لیکن 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں یہ زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے گا اپنے سر کے بالوں میں تیل نہیں ڈالے گا، اور یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کے لیے دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے۔ تینوں مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، علی یہ عمر بن عبد ود ہے، تم رکو۔ مولا علی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عمر بن عبد الود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی، اور اپنے مبارک ہاتھ سے مولا علی کے سر پر امامہ بھی باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح کی بات چیت شروع ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے عمر بن عبد الود، تو مسلمان ہو جا۔ 3 باتیں کہتا ہوں، پہلی بات ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبد الود نے کہا کہ یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات مولا علی نے جو فرمائی کہ لڑائی سے یا پھر واپس چلا جا۔ عمر بن عبد الود نے کہا کہ یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ یا پھر مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مولا علی کی عمر اس وقت کچھ کم تھی، جوان تھے، اور وہ 90 سال کا بڈھا۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھے بھی جنگ کی دعوت دے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد الود نے کہا کہ جی آخر تیرا نام کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبد الود اب کہنے لگا کہ بھتیجے تو ابھی بہت کم عمر ہے،
میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، لیکن مولا علی نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبد الود اس کا خون کھولنے والے جملے یہ سن کر نا یہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ مولا علی پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر تھا، اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کو کاٹ ڈالا اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ مولا علی پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ مولا علی نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا اور یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ آپ کی نشانی پہ یہ ایک نشان بن گیا۔ بہرحال مولا علی نے تڑپ کر للکارا، اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ذوالفقار کا ایسا جو ہے نا ہاتھ مارا، تلوار ماری کہ اس تلوار جو ہے یہ دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گر گڑا اور اسی دم مر کر جہنم میں چلا گیا ایک ہی وار سے۔ اور اسی وقت میدان کاراز زبان حال سے یہ سمجھ لیں کہ یہ پکار اٹھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی نے اس کو جب قتل کیا ایک ہی وار سے اور منہ پھیر کر چل دیے۔ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے عمر بن عبد الود کی ذرا کیوں نہیں اتاری، جو وہ لباس پہنتے ہیں نا جنگ کا، کیونکہ سارے عرب کے اندر سب سے اچھی ذرا اسی کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، ذوالفقار کی مار سے وہ اتنا بے قرار ہو کر زمین پر پڑا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ غزوہ خندق میں نوفل کی لاش کے حوالے سے پھر کیا ہوا، کیونکہ یہ بھی آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جب عمر بن عبد الود کو مولا علی نے قتل کیا، جہنم واصل کیا، اس کے بعد نوفل یہ غصے میں بفرا ہوا میدان میں نکلا اور کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور تلوار اس کی زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر، تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا تلوار کیا چیز ہے، کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال ہونا چاہیے۔ حبیرہ اور زرار یہ بھی بڑے تنتناتے ہوئے آ گیا ہے، لیکن جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو یہ ڈر کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ کافروں کے باقی شاہ سوار جو خندق پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ گئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر ڈرا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار ہے۔ بعض مورخین کا قول یہ بھی ہے کہ نوفل کو مولا علی نے قتل کیا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ نوفل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدوا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا اور خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم لینے سے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس کی لاش سے کیا غرض ہے، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اس کے مرنے کے بعد مزید آگے جنگ کے کیا معاملات رہے۔ اب اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی، دونوں طرف سے تیر اندازی پتھر بازی کا سلسلہ جاری رہا، کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا، بالکل ہی اچانک نبی پاک علیہ السلام کے خیمے پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے اور ان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی میں ٹکراؤ ہو گیا اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ تو اسی معاملات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کافروں کو پورا بھلا کہتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد
نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی، اور کافروں کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اللہ ان مشرکوں کی گھروں اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روکا یہاں تک کہ سورج غریب ہو گیا۔ اور غزوہ خندق کے دن نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کافروں کے لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ اللہ